بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام میں مساج کروانے کے بعد اس کو پتا چلا کہ اس کا ہیرا یا موتی کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی مگر ہیرا نہ ملا۔ نصوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے میرے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کام چھوڑ دیا اور اللہ سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نصوح نے بہانہ بنایا کہ میں مساج نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں درد ہے۔ نصوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کے ہاتھ کا مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ تو وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت کے سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نصوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نصوح کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اس سے بہت سارا مال تحفے میں دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نصوح کو بادشاہ کے پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس نے بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر نصوح نہیں آ سکتا تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا تو اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور ایک عقیدت مند نصوح سے ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نصوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نصوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نصوح نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی نصوح ڈرتا تھا، اسی شہزادی نے نصوح سے شادی کر لی۔ ایک دن نصوح دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میری کچھ سال پہلے ایک گائے گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ نصوح نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نصوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نصوح جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اور ناظرین، اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور مرتے دم تک اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔